کہ میرا بیوی کے بغیر، گھر کے بغیر، بچوں کے بغیر، بھائیوں کے بغیر، بہنوں کے بغیر، سب کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، لیکن میرا اللہ پاک کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ اس سمت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کون سا؟ وہ ذات کہ ساری مخلوق اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، اور وہ سب کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ اسی کو بیان کر رہا ہوں، دعوت ادھر سے مت نکالوا لے۔ اب حاجی صاحب بیان کا ابھی آپ بیان سنا جائے، وہ جب بات بیان اس کا نکالو گے، وہ پہلی بات اس کی ہوگی کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اسی وجہ ہم اللہ کے احسانات، جس چیز کو دیکھو فوراً کو کہ اللہ پاک نے اپنی قدرت سے بنایا ہے۔ اللہ نے ہر ایک چیز کو قرآن پاک میں کھول کر بیان کیا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرَثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ میوشوں نے تمہاری عزت کی کہ میں ہی وہ رب ہوں کہ اس کے پیٹ سے دودھ نکالتا ہوں، یہ تیرے چارے سے نہیں آتی ہے۔ اس کا گوشت کھاتے ہو، اس کے دودھ پیتے ہو، کتنا 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 عظیم، کتنا اللہ پاک ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے۔ یہ باتیں کرو، ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں تو دعوت اللہ میں دوسری بات یہ ہے کہ زور دے کر کے کہو کہ سارے دنیا میں وہ ہوگا جو کون چاہے گا، سب بولے جو اللہ پاک چاہے، جو اللہ پاک نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ میں نے تفسیر میں پہلی دن 33-38 سال کے بعد پہلی دفعہ پڑھا، جب فرعون کو نجومیوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تیری بادشاہی کو ختم کر دے گا، تو اس نے پہلا جو قدم لیا اس نے لے لیا کہ اس زمانے میں، ابھی تو نرس بولتے ہیں، اس زمانے میں یہ جو عورتیں تھی اس قسم کی، وہ بنی اسرائیل کے گھر میں چھوڑ دیے کہ بھائی کس عورت کے پیٹ میں بچہ ہے، پھر اس پہ نشان لگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے قریب تھا، لیکن جب وہ عورتیں آتی تھی نا، ان کو یہ نظر نہیں آتا تھا کہ ان کے پیٹ میں بچہ ہے۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کیسا عظیم الشان رب ہے، یعنی اس کا پیٹ نظر نہیں آتا تھا، اس کا یہ صبح اللہ پاک نے ناکام کروا دیا۔ پھر آپ خود یہ جو قرآن میں ہمارے مولوی عظیم صاحب کہ قرآن میں دائیوں کے قصے ہیں، دائیوں کے قصے، دوسرے کے قصے نہیں ہے۔ پھر فرعون کے پاس سب کچھ تھا، یعنی فوج، خزانے، پولیس والے سارے، اور اس کی 5 سال کی حکومت نہیں تھی، 300-400 سال سے اس کی بادشاہی چل رہی تھی۔ جب بنی اسرائیل نکلے اور یہ پیچھے چلا گیا، تو میں نے پڑھا کتاب میں کہ شام تک پہنچنے کے لیے 2 راستے تھے، ایک خشکی کا تھا اور ایک تری کا تھا، یہ بحیرہ کلزم والا راستہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ بھی نہیں چلا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کا راستہ پانی کی طرف پھیر دیا، کیونکہ اللہ پاک نے فرعون کو اس میں غرق کروانا تھا۔ لا الہ، پڑھو ایک دفعہ لا الہ، یہ کلمہ ہے۔ اسے پھر اس کے پیچھے یہ کہو گے ساری دنیا میں، یہ جو ہم کہتے ہیں ساری دنیا میں وہ ہوگا جو اللہ پاک چاہے گا، یہ پسی بات نہیں ہے، یہ حق اور سچ ہے۔ وہ ہمارا یقین غلط ہے، اور یقین اس سے ٹھیک ہوگا۔ اب آپ جب دیکھو وہ تقریباً 10 لاکھ یا 16 لاکھ کی دو باتیں ہو رہی ہے، اور یہ تو میں نے معارف القرآن میں پڑھا کہ بنی اسرائیل 5,70,000 تھے۔ اب بنی اسرائیل نے جب دیکھا ان کو، کیونکہ وہ فوجیں بالکل قریب آ گئی، تو وہ چیخ اٹھے، فَلَمَّا تَرَا الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ۔ اللہ اکبر! جب انہوں نے دیکھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے پھر کیا کہا کہ اے موسیٰ ہم تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام کا یقین کامل تھا، جیسے وہ شاہ صاحب نے کہا کہ اس انبیاء کا یقین یہ تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، پاس، جیسے آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو اس نے کیا کہا، کھلا انما یا ربی سیہدین، کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے، میرے ساتھ اللہ ہے۔ دیکھو پشتو بولوی، ہاں پشتو کے بتائی چہرے دانشی کے دلاہا موسر اللہ دکھا، کلا کبھی بھی نہیں، انما یا ربی سے میرے ساتھ اللہ رستہ نکلوائے گا۔ پھر اللہ تو بتاؤ، اللہ پاک نے فوجی بھی بھیج سکتا، بارش بھی بڑھ سکتا، بہت سارے، لیکن اللہ پاک نے وہ نہ کیا۔
فأوخينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، کہ موسیٰ اپنی لاٹھی سے آسام، تو دیکھو اس پہ سوچ مرکوز کر لو، باہر ہے، لاٹھی اس کے اوپر لگی، فن فلکا، سمندر پھٹ گیا لاٹھی لگنے سے۔ اب آپ سوچ لیں یہ تم کیوں اس لیے کہہ دو کہ فلانا بڑا ملک ہے، کیوں ایسا کہتے ہو؟ ساری دنیا کی طاقتیں، ساری دنیا کی فوجیں مل کر کے سمندر پہ لاٹھی مارے راستے بن جائیں گے؟ لا الہ الا اللہ، 12 راستے بن گئے۔ اب آپ دیکھو یہ جو اسکول میں پڑھتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں پانی اوپر سے نیچے بہتا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اللہ نے امر دیا ہے پانی کو کہ تم اوپر سے نیچے بہتے، لیکن پھر اس جگہ امر تبدیل ہو گیا، پھر پانی اوپر سے نیچے، پھر پانی کیسے جا رہا تھا؟ اوپر سے نیچے کو جا رہا تھا۔ یہ پانی کا دیوار، یہ خشکی، پھر یہ پانی کا دیوار، پھر یہ خشکی، پھر یہ کیسے ہوا؟ ادھر پمپ تو نہیں لگے تھے۔ اللہ کے امر سے ساری کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ پاک کے امر سے ہو رہا ہے، اس پہ اللہ پاک کا قبضہ ہے، لیکن آنکھوں کو نظر نہیں آتا۔ ہاں یہ جب یقین بن جائے گا پھر تو نظر آئے گا۔ تو 12 راستے بن گئے۔ جب یہ بس جا رہا تھا پیچھے سے فرعون بھی داخل ہو گیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب خشک راستے پیچھے سے دیکھ لیے کہ راستے تو خشک ہے، وہ بھی داخل ہو گیا، تو اس کے ساتھ غم ہو گیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اے میرے نبی خوش راستوں کو چھوڑ دو، آپ آگے چلتے جائے۔ جب نکل گیا، نکلنے کے بعد پھر اللہ پاک نے حکم بدل ڈالا۔ کیا ڈالا؟ سب بولے۔ پہلے حکم پٹنے کا تھا، پھر حکم بدل ڈالا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اسی بھائی ٹھیک ہے تم آیت نہیں بیان کر سکتے، لیکن تم اس طرح کہہ سکتے ہو کہ وہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کی سمندر میں 12 راستے بنا دیے، اسی پانی میں فرعون کو غرق کر دیا، اور اسی پانی میں جو ہے نا بھائی، اسی پانی سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بچایا، پھر کیا کہو گے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کو جب تم ہمارے حضرت شاہ صاحب تھے، وہ کہتے ہیں اس بات کو یوں کہو، پھر ایک تسبیح ڈالو، پھر یہ بات دوبارہ کہو، پھر تسبیح ڈالو، پھر یہ بات تیسری دفعہ کرو، پھر تسبیح ڈالو، پھر چوتھے 100 دفعہ پورا کر دو تو آپ کو معلوم ہو جائے کہ میرے قلب میں کچھ اتر گیا۔ یہ اس کی مشق کرو گے دعوت کی، ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں ابھی میں رسالت کی بات کروں۔ دیکھو تاریخ میں آتا ہے کہ 1400 سال پہلے اس ملک، اس خطہ میں نہ پاکستان تھا، نہ ہندوستان، نہ بنگلہ دیش تھا، اس کا نام تھا ہندوستان۔ 2 مذہبیں تھی، ایک جو ہے بدھ مت اور ایک ہندو مت۔ عمر فاروق صلی اللہ کے زمانے میں 1000 کے صحابہ کریم کے قریب صحابہ یہ کابل کے راستے سے داخل ہو گئے، اور محمد بن قاسم جو یہ کراچی کے راستے سے داخل ہو گیا۔ انہوں نے محنت کی۔ اگر صحابہ کرام دیکھو یہ سارا مجمع مکہ معظمہ مدینہ منورہ کا عاشق ہے، بتاؤ وہ لوگ کتنے عاشق ہوں گے جو پیدا ہوئے ہوئے ادھر ہو، جنہوں نے پیدائش سے بیت اللہ کو دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو بغیر حج کے مر جائیں یا اس کو توفیق نہیں ہے مر گیا، یہ بھی افسوس کرے گا کاش کہ ایک دفعہ میں بھی بیت اللہ دنیا میں دیکھ لیتا۔ پھر جن لوگوں نے بچپن سے بیت اللہ کو دیکھا ان کے دلوں میں کتنی محبت ہوگی، جو حضور سے ان کے ساتھ مدینہ منورہ میں رہے، جو حضور سے انہوں نے غزوے کیے، بتاؤ ان کے دلوں میں مدینہ منورہ کی کتنی محبت۔ لیکن انہوں نے مدینہ منورہ کو اور بس بھائی کیوں؟ وہ سمجھ چکے تھے کہ سارے دنیا کے انسانوں تک کلمہ پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح لوگ وہ جو اب جو دعوت اس کو مختصر اس طرح سارے طرح کے، ہاں اب جب سارے طرح کے انسانوں تک کلمہ پہنچاؤ گے تو یہ ڈیسمل خان والے دکانوں میں بیٹھیں گے، گھروں میں بیٹھیں گے، یا جو ہے یا اللہ پاک کے راستے میں نکلیں گے۔ زور سے بولو، یہ دکان میں کیوں بیٹھتے ہیں؟ یاد رکھو وہ یہ تو غلط یقین کی وجہ سے بیٹھے ہوئے۔ جس اللہ نے آسمان بنایا ہے، جس اللہ نے بحر بنائے ہیں، جس اللہ نے انسان کو ماں کے پیٹ میں بنایا 3 اندھیروں میں، تو میں نے دکان بند کر لی، 27 ملکوں میں چلا گیا، 7 مہینے دکان بند، چلا سکتا ہوں لیکن بند۔ اب بتاؤ اللہ پاک اس کے قابل نہیں ہے کہ مجھے 7 مہینے کا سودا ایک دن میں واپسی پہ دے سکتے؟ نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ نخلو قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا۔ یہ تو تم کو غلط نظر آ رہا ہے کہ میں دکان میں بیٹھا ہوں، اوپر سے تقسیم ہے،
خدا کی قسم اس سے ایک چڑی بھی زیادہ نہیں کر سکتے. یہ جو دو لوگ دیر دیر تک بیٹھے رہتے ہیں وہ تو یقین غلط ہے. آنکھوں کو اور نظر آ رہا ہے اور ہوتا اور ہے. اب زمین سے انسان کو تو نظر آتا ہے کہ زمین سے غلے پیدا ہوتے ہیں، لیکن نکالنے والا تو اللہ ہے. انتم تزرعون ام نحن الزارعون. ٹھیک ہے نا جی. دکانوں کو عصر کے بعد بند کرو اور دعا بھی کرو یا اللہ تو سارے مسلمانوں کو یا اللہ عصر کے بعد دکان بند کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اب یہ سورا بازار یہ ڈسپل خان والا بند ہو اور لوگ مساجد میں ہو، پھر مزہ کرے گا. تم دعائیں کرو اور محنت کرو، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ دیکھ لو گے. ٹھیک ہے نا. پھر تشکیل کرے سارا کہ صحابہ نے اپنا کام کر دیا، انہوں نے ہم تک دین پہنچا. اب ہماری ذمہ داری اس یہ کہتے کہ 4 مہینے لگا، پھر اس کا نام لیں، پھر اس کو پھر اس دعوت اعلان میں پھر آپ جو ہے نا اندرونی گشت کی دعوت بھی دے سکتے ہو، بیرونی گشت کی بھی دے سکتے ہو. ہاں گھر کی تعلیم، بھائی جو جس گھر میں تعلیم ہوگی حافظ اور علماء پیدا ہوگی، حافظ اور علماء پیدا ہوگی. میں نے اس مرکز میں تھا، ایک اندرونی ملک جماعت چل رہی تھی، ان کی کارگزاری آئی تھی. کہتے حضور صاحب اس وقت میں نے خواب دیکھا کہ حضور صاحب کے اوپر سر کے اوپر نور کا تاج ہے اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی صف لگی ہوئی ہے. میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہتے ہیں سارے انبیاء علیہ السلام. پھر اس کے پیچھے ایک اور بڑی لائن لگی ہوئی تھی. تو میں نے پوچھا کہ یہ کون؟ انہوں نے کہا کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین. پھر تیسری جو لائن لگی تھی کہتے یہ کون ہے؟ کہتے یہ علماء کرام، محدثین حضرات، فقہا، یہ لوگ ہیں. اب بتاؤ گھر کی تعلیم میں پھر یہ لوگ پیدا ہوں گے. پھر اس کے بعد لائن جو لگی تھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ وہ تبلیغ والے جنہوں نے سال لگایا ہے اور 7 مہینے لگائے اور 1.5 سال لگایا ہے. پھر 4 مہینے کی 6 کی حتیٰ کہ روزی کی لائن لگی ہوئی تھی. یہ بہت عظیم کام ہے، اس سے زمین پہ عظیم کام نہیں ہے. اسی لیے ان کو بتا کہ اس کام کو سیکھنے کے لیے کہتے 4 مہینے لگا. پھر آپ نے یہ بات جو آپ نے اس بات کے ساتھ کی، اس بات کو بدلو مت، یہی بات دوسرے گھر کے ساتھ کرو. اب یہ بتاؤ جب تو روزانہ 2 گھروں کے ساتھ بھی بات کرے گا، اس کا کیا مطلب ہے کہ تم مہینے میں 60 آدمیوں کے ساتھ بات کرے گا. 60 کے ساتھ آج بڑے گا وہ پڑکی والا پڑھتوں میں بھیج گا نا پھر 10 آدمی سے پڑھا. جب تو 7 آدمیوں کے ساتھ مہینے میں بات کرے گا تو ہوا میں اڑ جائے گا. لیکن اہتمام سیکھا، یہ نہ کہ ایک دن کیا دوسرے دن نہیں کیا. تو ٹھیک ہے نا. تو پس کس کہہ رہا تھا کہ عصر سے شام تک وقت دوں گا اور باتیں نہیں کروں گا. اللہ کی احسانات بڑھائی، اللہ سے ہونے، مخلوق سے نہ ہونے، اور رسالت. پھر تشکیل کر، پھر درمیان دوسرے یہ جو گشتوں والا کہ بھائی ہمارے محلے میں اتنی گشت ہوتی، ٹھیک ہے نا، اس طرح کرو گے. اب یہ دوسرا یہ پھر جو ہے دونوں گشت ہو گئے. اب آپ خود سوچیں کہ ایک عمل کو سارے انبیاء علیہ السلام، یہ جو ہمیں تو سمجھ کہ ایک عمل کو سارے انبیاء علیہ السلام نے کیا ہے. اب آپ لوگ سمجھے کہ وہ عمل اللہ پاک کی تعالی کو کتنا محبوب ہوگا. موسیٰ علیہ السلام کی اللہ پاک نے تشکیل کر دی فرعون کے پاس. کس کے پاس کر لی؟ سب بولے کیا؟ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ فرعون کے پاس چلے جاؤ، اس نے سرکشی اختیار کر دیا. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے ایسا نہیں کہا کہ میں نہیں جاتا ہوں، یہ تو بادشاہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ ہم جو گشت میں نکلتے دعا مانگتے نہیں مانگتے. تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی، اللہ میرا سینہ کھول دے، میرے لکنت دور کر دے، میرے ساتھ میرا بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے تاکہ ہم 2 ہو جائیں اور پھر ہم آپ کے جدا ذکر کر لیں. موسیٰ علیہ السلام نے یہ ساری دعا مانگی. تو پھر اللہ پاک نے کیا جواب دے دیا؟ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ جو تجھ نے مانگا میں نے تجھ کو دے دیا. بھائی وہ تو نبی تھا. اللہ اکبر. میں اللہ پاک کو پتہ ہے کہ یہ کمیوں سے بھرا ہوا ہے. میں گشت میں نکلا ہوں. جب اس گشت میں جب نکلتا ہوں تو جب آپ لوگ گشت میں نکلتے ہیں اس وقت آپ کی طرف اللہ پاک جو دیکھتا ہے اس کرم سے دیکھتا ہے جس کرم سے نبیوں کو دیکھتا ہے. اب آپ نے دعا کی، اے اللہ میں فلانے کے پاس جا رہا ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں، نہ میں بات کرنے کا مجھے طریقہ آتا ہے. اے اللہ میرے جانے سے پہلے تو اس کے قلب کو بدل دے اور تو اس کو اس مبارک محنت کی قبول. بتاؤ تیری بات کو اللہ پاک سنے گا نہیں سنے؟ ایک عورت کی بات کو اللہ پاک نے سنا.
جو اس کو خاوند نے کہا کہ تمہارے اوپر طلاق ہے، اس وقت یہ طلاق سمجھ جاتی ہے، یہ نبی اعظم کے پاس چلی گئی. بھائی اس کو سن کے بھائی یا اللہ کیسا عظیم الشان رب ہے. ہاں خلل شاہ پڑا کہ وہ عورت آئی حضور سے شکایت کر رہی تھی کہ میں طلاق ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے، میں کہاں جاؤں گی. کیا پھر وہ عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے اس کی بات کو نہیں سنا، حالانکہ وہ تو نزدیک تھی، لیکن اللہ پاک کو دیکھے کہ اس نے اس عورت کی بات کو عرش پہ سن لیا. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركم ان الله سميع بصير. اس عورت کا مسئلہ حل کر لے جبرائیل ہم کو بھیج. اللہ سے اب بتاؤ جب تو ایسے دعا کرے گا تیری دعا کو اللہ سنے گا نہیں سنے گا تو اللہ پاک تیرے کتنی آسانیاں پیدا کرے گا. پھر ایک وقت آئے گا کہ گشت کے بغیر تو مرے گا، تو تو گشت نہیں کرے گا تمہیں موت آئی. یہ مولوی نظیم صاحب بیٹھے ہوئے یہ کہتے ہیں جب بھی میں جماعت ہوں میں کہتا ہوں کہ کبھی مجھے عمومی گشت سے محروم نہ کر. تو کس کا ارادہ ہے کہ آج توبہ کرو، التائب من الذنب کما لا ذنب له. توبہ کر لو کہ اللہ آج کے بعد میں نہ بیرونی گشت کو چھوڑوں گا اور نہ اندرونی گشت کو چھوڑوں گا. کس کا ارادہ ہے؟ یہ گشت آدم میں تھوڑا سا بات دیکھو، ہمارے ساتھی گشت بیان کرتے گشت سے متعلقہ باتیں نہیں ہوتی ہے، پھر آخر میں کہتے ہیں کہ ابھی ایک عمل ہوگا ایسا نہ کرے. دیکھو گشت میں اللہ پاک کی تھوڑی سی عظمت بیانی بیان کر دے، پھر دین کی اہمیت بیان کر. دیکھو دین کی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. انہی اسلام سے بڑی نعمت اللہ پاک کے خزانے میں ہی نہیں. اسی اسلام کے لیے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی دین کے لیے گشت کیا نہیں کیا. یہ گشت میں گشت کا لفظ استعمال کرو. پھر بولو نوح علیہ السلام نے کتنی گشتی کی؟ 950 سال. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گشتی کی ہے، داؤد علیہ السلام نے گشت کیا، سلیمان علیہ السلام نے گشت کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے گشت کیا. تو اب نبیوں کی گشت، نبیوں کا نام لو کہ اس نے گشت کیا تاکہ مجمع سن لے کہ واقعی یہ تو گشت بہت بڑا عمل ہے. پھر جو نبی چکو نہ باہر نکل جائے دعا مانگو، تو استقبال کے لازمی مقرر کر دو، ذکر والا بیٹھاؤ شام تک، اور یہ بیٹھ کر بات اور باتیں مت کر لیں. اللہ پاک کی عظمت بڑائی رسالت کو اور بھائی صحابہ کرام سے جو بھی مدد ہوئے نبیوں کے ساتھ جو ہے یہ بیان کر، بیان میں بھی یہ ہو. ٹھیک ہے نا جی. ہاں اب یہ کہ ہمارا تو تعلیم والا رہ گیا، تعلیم و تعلم. دیکھو ابھی میں یہ جو آدمی بیٹھا ہوا ہے میرے سامنے، اس کو اگر میں پشتو میں گالی دے دوں تو یہ اندر سے غصہ ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ آپ لوگ بولے. یہ سامنے پگڑی والا بیٹھا ہوا ہے، پشتو سمجھتا ہے، اگر میں پشتو میں اس کو گالی دے دوں تو یہ غصہ ہو جائے گا نہیں؟ اگر مجھے کچھ بھی نہیں کہتا ہے، کہتا ہے مہمان ہے بات تو نے اچھی نہیں کی لیکن برداشت کرے گا، لیکن چہرہ تو بدل جائے گا نا. بدلے گا یا نہیں بدلے گا؟ زور سے بولے. ابھی دیکھو جب ایک گالی کے سننے سے یہ آنکان جب گالی سنتا ہے تو اس کا چہرہ بدلتا ہے. جب ایک آدمی تعلیم کے حلقے میں بیٹھا ہوا ہے اور یہ سن رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے یوں فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے یوں فرمایا، تو پھر اس اللہ، کیونکہ قرآن کے الفاظ میں قرآن تو غیر خلق ہے، اس پہ تو اللہ پاک نے تکلم کیا. قرآن میں اتنا جو بات اللہ پاک کی زبان مبارک جیسے اس کے ساتھ شان ہے نکلی ہو تو اس میں کتنا نور ہوگا، اور جو امام الانبیاء کی زبان سے نکلے اس میں کتنا نور ہوگا. جب وہ نور تیرے کانوں کے ساتھ لگے گا تو تیری قلب کی دنیا نہیں بدلے گی. ہاں نانا چتر میں داسے تک سے دیکھا، داسے حدیث بیان کی تو داسے تک سے دیکھا. حدیث کو اور قرآن پاک تلاوت کو عظمت سے سنو، اتحیات کی شکل میں بیٹھو. ہاں کوئی آدمی بیمار ہو پھر توجہ سے چلو، فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا. اللہ پاک سے ڈرو، اللہ پاک کی محبت سے سنو اور پھر نو عمل کی نیت کرو. اب جب آپ آدھا گھنٹے تعلیم میں بیٹھے ہیں، آپ کے کان کے ساتھ یہ حدیث اور قرآن کے الفاظ ٹکرا رہے ہیں اور آپ کے دماغ اور قلب اس میں اتنا اثر ہے کہ تیرا قلب بدل جائے گا. لیکن اہتمام سے نانا تعلیم کل کا آدھا گھنٹے ہو گیا تو 1 منٹ کے لیے بیٹھ گیا، پھر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو کہ میں تو تعلیم کر کے میں بیٹھ گیا. تو کہاں بیٹھ گیا؟ وہ تو آدھا گھنٹے تعلیم بھی ہوا سے تعلیم. اچھا پھر آخر میں اعلان ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے نا. اب ایک دفعہ علاقے والے آئے تھے تو میں نے کہا کہ میں نے پھر اس کو ایک واقعہ بیان فرما دیا
کہ میں جا رہا تھا گنبد، ایک علاقہ ہے، جنازہ تھا، تو ایک فلائنگ کوچ آیا، گرمی تھی بہت سخت تھا، تو میں نے یہ بٹن بھی کھول دیے اور یہ ایسا بھی کر دیا، اتنے میں ایک فلائنگ کوچ آئی میرے ساتھ، ہمارے وہ گاڑی کے ساتھ گزر گئی، تو وہ فلائنگ کوچ سواریوں سے بھری ہوئی تھی، تو میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ سر سے لے کر کے پاؤں تک، یہ کالا برقع کی بات نہیں کر رہا ہوں، سفید برقعے میں پوری ڈھکی ہوئی تھی، میرے دل سے آہ نکلی کہ یہ عورت جنتی ہے، کیونکہ اس نے یہ برقع اللہ پاک کے خوف سے پہنا ہوا ہے۔ ہم بتاؤ اتنی اچھی عورت اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، اب ہمارے پھر میں نے کہا کہ ہم یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ہمارے لیے کھانا پکاتی ہے، استری کر لیتے، بچے پال لیتے، ہم گھر میں دیکھو میری ماں بیٹھی ہوئی ہے، میری بیوی بیٹھی ہوئی ہے، میری بہن بیٹھی ہوئی ہے، میری بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، اور میں نے تعلیم کا ہلکا لگایا، تو یہ جھوٹ ہے کہ کون مغفور لکم قد بدلت سیئاتکم بالحسنات، اگر میں کہ تمہارے سب کی مغفرت ہو گئی اور تمہارے گناہ نیکیوں سے بدل دیے گئے، اگر میں گھر میں تعلیم کا ہلکا نہیں کر تو سچ بولو، سب بولے ہم اپنے گھر والوں پہ ظلم کرتے نہیں کرتے ہیں، اس لیے آج توبہ کر لو، یہ جتنا مجمع آیا ہوا ہے یہ تو توبہ کر لے کہ انشاءاللہ چاہے 5 منٹ سے شروع کر دے کہ میں اپنے گھر میں تعلیم کا ہلکا لگاؤں گا، یہ کس کا ارادہ ہے؟ یا اللہ سب کے لیے آسان ہوگا، ٹھیک ہے نا جی؟ اب یہ ہو گیا، ہاں لیکن دیکھو یہ میرے ساتھ یہ پڑوس ہے، ہمارے گھر میں تعلیم لگتا ہے، میں اپنی بیوی کو یہ نہیں کہہ سکتا ہوں اس میں گناہ ہے، یہ مولوی سے بیٹھا ہوا کہ یہ صاحب والا گھر ہے، اس میں بھی آپ جا کر کے تعلیم کی ہلکے کی فضیلت بتا دیں، یہ دوسرے بتاؤ کہ یہ دائیں ہمارے اندر کمی ہے، ہم اس میں میرے گھر میں لگتا ہے، یہ صاحب والے میں نہیں لگتا، وہ تو بڑے نعمت سے محروم ہے، یہ دوسرے میں نہیں لگتا، بڑے نعمت سے محروم ہے، تو بھائی یہ جو ساتھ گھر ہیں یہ تو آپ کے گھروں میں عورتیں بھی گشت کر سکتی، ٹھیک ہے نا جی ہاں، تاکہ بھائی تھوڑے سے وقت میں سارے ڈی خان کے سارے گھروں میں تعلیم شروع ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ اب سروزہ ہے، میں نے عبداللہ صاحب سے سنا کہ جو سروزہ اہتمام سے لگائے کہتا ہے اللہ پاک اس کو تقدیر میں چلاتا رہے گا اور اس کو موت بھی تغنی کرتے کرتے آئے گی، لیکن بات یہ کہ وہ اہتمام سے لگا لے، 27 دن پورے ہو جائے اور پھر روزہ لگا لے۔ اب مولیاس رحمۃ اللہ نے جو روزہ لگایا تھا وہ تو میں نے جو سنا ہے کہ بھائی 10 سال لگے تھے، پھر 10 سال کیسی اس نے محنت کی، دیکھیے کیونکہ اللہ پاک نے اس پہ یہ بات کھولی تھی، یہ بات میں پھر میں یہاں سے شروع کرتا ہوں، دیکھو عمر فاروق رضی اللہ کے زمانے میں قرآن پاک ہمارے پیر صاحب اکثر بیان کرتے ہیں، عمر فاروق اعظم کے زمانے میں قرآن پاک کے 6 نسخے تھے، کتنے نسخے تھے سب بولے؟ پھر دیکھو اپنے آپ سے سوال کرو، سوچو، اور اس کی خلافت جو تھی نا وہ 22 لاکھ مربع میل پہ پھیلی ہوئی تھی، تو پھر دین کیسے پہ پھیلا؟ ان سے کہ بھائی ایک وقت تھا کہ دعوت اور اجتماعی نقل و حرکت، اب بتاؤ یہ جو تم سب بیٹھے ہوئے ہو یہ اجتماعی نقل و حرکت کی برکت ہے یا کسی اور چیز کی برکت ہے؟ بولے نا، زور سے بولے، زور سے۔ جب امت کے اندر اجتماعی نقل و حرکت ہوگی، کسی کا دل چاہے یا نہ چاہے دین دنیا میں پھیلتا رہے گا، شرط یہ ہے اجتماعی نقل و حرکت اور بھائی جو ہے نا بھائی دعوت، یہ جڑواں چیزیں۔ ایک امت تھا کہ گھروں کی عورتیں نہیں تھی، بچے بوڑھے اور سب کہتے تھے کہ ہمارا یہی کام ہے، لیکن وقت زمانے کے ساتھ پھر ایک وقت آیا کہ دعوت اور اجتماعی نقل و حرکت جدا ہو گئے۔ زواجی دن اورکشی تو نہ پرسنا کہو وہ سلوے وڑی کا دن اورکشی وہ سلویش کو لبا دیتا میرا وشی بابا وہ پھر اگر ایک آدمی کا بیٹا گم ہو جائے 1 سال کی عمر میں اور 40 سال کے بعد مل جائے تو پھر اس کو پہچان لے گا؟ اس پہ اتنا رو رہا جائے کہ اللہ پاک نے اس امت کو بھیجا ہوا ہے، سارے انبیاء علیہ السلام دائی تھے اور سارے انبیاء علیہ السلام عبادت گزار بھی تھے، یہ مت کو یہ تم اس دھوکے میں نہ رہو، یہ سارے ڈنکی کی چوٹ پہ سن لو، اس دھوکے میں نہ رہو کہ میں تو تبلیغ میں نکلتا ہوں، آپ نے روزانہ عشاء کی نماز پڑھنی ہے،
تہجد کی نماز پڑھنی ہے، تسبیحات پورے کرنے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، چلتے پھرتے ذکر کرنا ہے۔ اگر تم یہ عمل نہیں کرو گے تو تیرے دعوت میں نور کہاں سے آئے گا، وہ طاقت کیسے آئے گی؟ اسی میں دوستو یہ سارے عمل، اور بھائی اجتماعی نقل و حرکت سے جتنا ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے وہ تصور انسان نہیں کر سکتا۔ اب یہ روزہ جو آپ کا ہے یہ تو اجتماعی نقل و حرکت ہے، چلہ اجتماعی نقل و حرکت ہے، 4 مہینے یہ جو دیکھو ابھی تو ہمارا حال تو ایسا ہے کہ بھائی اجتماعی نقل و حرکت ہم دنیا کے کام سے وقت بنا کر نکالتے ہیں، روزہ بھی دکان سے وقت نکال کے لگاتے ہیں۔ اگر الٹا ہو جائے جیسے صحابہ کرام کا تھا کہ اس تبوک پہ جب اعلان ہوا تو سب صحابہ کرام چلے نہیں چلے، بولے چلے نہیں چلے، پھر کھجوریں پکی ہوئی تھی، انہوں نے جو جواب دیا ہے اس کو سونے سے لکھ دیا جائے۔ یہودوں نے کہا کہ تم تو ہمارے مقروض ہو، مجھے تو سب مقروضی بدنر بول شوزی خوا چھپوشی کنا چھپا پسند دی پوخوی وہ تبیا ہوا دے دیٹ از گرانڈ کار رکھا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم تو ہمارے مقروض ہو، یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ پکا ہوا رزق چھوڑ رہے ہو۔ انہوں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں، اللہ صحابہ کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پکی رزق کو تو چھوڑ رہے ہیں لیکن ہم رزاق کے پاس جا رہے ہیں، اللہ ہم کو یہ عزت نصیب فرما دے۔ جب یہ یقین کے ساتھ آئے گا، یہ ناممکنات میں سے کہ تبلیغ اس نے 4 مہینے لگا اسے روزہ رہ جائے، یا پہلے سے روزہ مقرر کرے گا اور اسی وقت پھر نکلے گا، ٹھیک ہے نا جی نا۔ تو وہ جو سروزہ نکلا 10 سال کے بعد، اس میں تو نہ تعلیم کا حلقہ تھا، نہ اس کو گشت کا پتہ تھا، نہ تو کچھ اور، صرف نماز پڑھ لی، کیونکہ مسجد میں تھے نا، نماز پڑھ لی، کھانا کھایا ہوگا، چائے پیا ہوگا، واپس آئے تو مولیا رحمۃ اللہ نے کہا کہ واہ انقلاب آ گیا۔ کیا کہا؟ زور سے بولو، واہ انقلاب آ گیا۔ کیوں؟ پھر انہیں کہا کہ مولوی صاحب ہم نے تو اس میں کھایا پیا، کہتا نہیں ہجرت کا وہ دروازہ، یہ مولوی صاحب سے میں نے سنا تھا، پھر میں تفسیر مظہری میں پڑھا، مظہری میں لکھا ہجرت کا وہ دروازہ۔ پہلے یہ جو صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، پھر نقل و حرکت کا عمومی دروازہ بند ہو گیا۔ پھر اللہ پاک نے جو ہے نا بھائی مولوی اعظم کے ذریعے پھر کھول دیا۔ کچھ ساتھی اور بھی بتا رہے ہیں لیکن مجدد الفیصل رحمۃ اللہ، لیکن بہرحال یہ ہمارے زمانے ہم کتنے خوش قسمت ترین ہیں کہ اللہ نے ہمارے زمانے میں اس کام کو کھول دیا اور پھر ہمیں اس میں نکلنے کی توفیق دی۔ اس سے چلتے چلتے دعا کرو یا اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ تو نے ہمیں اس کام کے اندر لگایا ہوا ہے۔ اسی سے روزہ کو کبھی قضا نہ کرو، ٹھیک ہے نا جی۔ پھر سے روزہ ایک بات کر دو، پھر میں بات ختم کر دوں، وقت خوب پورا ہو گیا۔ پھر اس سے روزہ ایک شروع کی جماعت تشکیل کی، اگر مولا شفتان رحمۃ اللہ تھانہ بون کے اندر، یہ میں نے عبدالوہاب صاحب سے سنا اور شرع مولوی صاحب کی زبان سے بھی میں نے سنا۔ تو حضرت مولانا نیاز رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی حضرت کے پاس نہیں جانا ہے مولوی صاحب، اگر انہوں نے بلا دیا تو پھر چلے جاؤ۔ پھر وہ جب چلے گئے گشت میں نکلے تو مولانا شفتان نے 2-3 خلیفہ جو ان کے خاص خلیفہ تھے ان کے ساتھ کر دیا کہ دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں۔ تو وہ ان کے ساتھ جب گشت میں نکلے، ان کا متکلم یہ تھا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر جس سے بات کرتے تھے کہ تو بھی پڑھ لو، یہ متکلمی تھی۔ پھر اگر 10 آدمیوں سے بات ہوتی تھی نا تو 10 میں 8 آدمیوں کو کلمہ نہیں آتا تھا اور 2 پڑھتے تھے۔ پھر وہ جو ان کے جو خلیفہ تھے نا ان سن لیا، پھر حضرت کے پاس آئے کہ حضرت آپ کا جو خانقاہ ہے نا، حالانکہ وہ بہت بڑے درجے کے عالم اور بہت بڑے درجے کے ولی تھے، ایسے مولوی اعظم نے کہا کہ تعلیم جو ہے نا کام میرا والا ہو اور تعلیم جو ہے نا بھائی مولانا شیطان والا۔ تو انہوں نے پھر آپ کے خانقاہ کے ارد گرد لوگوں کو کلمے نہیں آ رہے، تو پھر اس وقت اگر کسی نے پڑھا ہوگا، میں نے تو پڑھا ہے کہ مولوی یاسر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مولانا شفتہ کہ مولوی الیاس نے میری یاس کو آس میں بدل ڈالا۔ یہ کام قیامت تک چلے گا۔ اسی بات کو دوستو، یہ جو 5 اعمال مختصر سے بیان ہوئے، بس میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، لیکن یہ جتنا یہ آیا ہوا ہے 5 اعمال کے بغیر کسی کا بھی نہیں چلے گا۔
وہ کمی محسوس کرے گا. یہ 5 اعمال سے اپنے مساجد کو آباد کرو اور اپنے مساجد کے ساتھ اور مساجد کے اوپر محنت کرو. اب باقی کہا یہ جو بیرونی گشت ہے، اس میں ایک بات بھول گیا. یہ بیرونی گشت تمہیں یہ کس نے بتایا کہ بھائی یہ 7 والا مسجد بس اس میں ساری عمر کرتے جاؤ؟ اے خدا والیوں نے، آپ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، بس ایک سوزوکی کا رکی لے لو. ڈیخان میں جو دور سے دور باہر جو مضافات میں مساجد ہے اس میں بیرونی گشتیں کر. پھر تم دیکھ چھوڑو کہ تمہارا کس طرح حوصلہ بنتا. دانا جی بھائی آپ کے محلے میں بھائی گشت ہے، اس میں بھائی بس 10 سال سے آپ اسی میں گشت کر کے کہتے ہیں بیرونی گشت. یہ بیرونی گشت نہیں ہے. بیرونی گشت یہ ہے کہ 3-4 گشت کر لیں، اس میں کام کرے پھر دوسرے میں کر دیں. ایسا سارا ڈیخان، آپ سارے ڈیخان میں گشت کر سکتے. بیرونی گشت کریں گے نا جی نا. یہ سنت چھوڑ دو جو آپ بیرونی گشت نزدیک کے مساجد میں کرتے ہیں. ہاں جس میں کام نہیں ہے بے شک اس میں کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے 4-5 دفعہ جانے تو پھر چھوڑ دو اس کو کچھ دیر کے کسی اور جگہ میں چلے جاؤ. یہ مضافات میں گشتیں کر لو. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک جو ہے اس روزے کے ذریعے جو ہے نا پنچکوسا کے اندر سارے مساجد میں اللہ پاک کام کو شروع کر دیں. تو تیار ہے نا جی ہے نا. یہ کس کا خیال ہے کہ میں بیرونی گشت نزدیک والے مسجد میں نہیں کروں گا، دور دور مسجد میں جاؤ. دیکھو باقی اگر سوزوکی نہیں پکڑ سکتے ہو، میرے خیال میں تو ایسا کوئی نہیں ہے جس کے پاس موٹر سائیکل نہیں ہوگا. اگر 4 موٹر سائیکل ہو جائے نا تو اس پہ 8 ساتھی جا سکتے، اگر 5 ہو جائے تو 10 جا سکتے. پھر جو خیال ہے وہ پیٹرول کا خرچہ، کیونکہ تبلیغ میں کام ہی ہے جو وہ جس کا موٹر سائیکل انہیں کو پیسے میں بھی ڈالوں گا. ٹھیک ہے نا جی. وہ مولوی شاہ صاحب کہتے تھے کہ نہیں میں میرا، کیونکہ میرا وہ کرایہ نہیں دو گے، کیونکہ مجھے 1 پہ 7 لاکھ ملتا ہے، آپ مجھے 7 لاکھ